بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر لسنرز اینڈ ویورز، ویلکم ٹو انم لینگویج اکیڈمی۔ آج کی حدیث کے ساتھ میں ہوں نادیہ ملک۔ آج کی حدیث کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی حدیث کچھ اس طرح سے ہے۔ عبداللہ بن مکل مزنی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ندامت، شرمندگی توبہ ہے۔ میرے والد نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ندامت توبہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو ڈیئر لسنرز اینڈ ویورز، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی حدیث سے ہم نے کیا سیکھا ہے، ہمیں کیا بات سمجھ آئی ہے۔ آج کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی ہم میں سے کسی سے کوئی غلط کام سرزد ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، یا کسی کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، کسی کے جذبات کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کی فیلنگز کو ہرٹ کرتے ہیں، تو اگر ایسا کرنے کے بعد ہمیں ندامت محسوس ہوتی ہے، یعنی ہم اپنے کیے پہ پشیمان ہوتے ہیں، ہم شرمندہ ہوتے ہیں اپنے آپ میں کہ ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے کسی کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ اس کے جذبات کے ساتھ غلط کیا ہے، یا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، تو یہ جو ندامت ہے، یہ جو پشیمانی ہے انسان کے دل کے اندر، اسے بھی توبہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک توبہ کی حیثیت ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے اور اس کے بعد ہمارا دل، ہمارا ضمیر ہمیں اس پہ ملامت کرے اور ہم اپنے آپ میں شرمندہ اور پشیمان ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری توبہ ہو گئی، اور یہ توبہ ہی کی ایک شکل ہے۔ تو ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، آج کی حدیث توبہ کے حوالے سے ہی ہے، شرمندگی کے حوالے سے ہے، ندامت کے حوالے سے ہے۔ تو جب بھی کسی سے کوئی غلط کام سرزد ہو جائے تو اسے جب بھی ندامت ہو، جب بھی شرمندگی ہو، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے اپنے اس غلط کام سے، اپنے اس گناہ سے۔ تو یہ تھی آج کی حدیث، اور ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں بھی، دوسروں کو بھی، اور اپنے لیے بھی ہمیشہ دعا کریں۔ اس جہان میں بھی اللہ سے ہمیشہ رحم مانگیں، اور اس جہان میں بھی اللہ سے ہمیشہ جو ہے وہ رحم مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں جس طرح ہم لوگوں پہ رحم کیا ہے، فضل کا معاملہ کیا ہے، کرم کا معاملہ کیا ہے، اللہ نے ہماری زندگی میں بے شمار آسائشیں پیدا کی ہیں، بے شمار سہولتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو جس کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ تو اسی طرح اللہ سے دعا کریں کہ اس کے بعد جو ہماری زندگی آئے، جو ہماری آخرت کی زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہمیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اور اپنے رحم سے نوازے، تاکہ جس طرح ہماری دنیا کی زندگی میں آسانیاں تھیں، اسی طرح آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ اور خاص طور پہ ان لوگوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ فرمائے اور ان کی بھی آخرت کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ یہ تھی آج کی حدیث۔ انشاءاللہ کل نئی حدیث کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔